سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب, ٹرمپ صاحب بڑے ناراض ہو گئے ہیں نیٹو سے, اور بتایا جا رہا ہے کہ نیٹو کو کوئی سزا دینے کا سوچ رہے ہیں. دیکھیں, ابھی تو جس صورتحال میں پھنسا ہوا ہے امریکہ میں, تو اس سے نیچے ایران میں معاملات جو ہیں کسی توڑ چڑھے. ابھی تو صرف بیٹھنا ہے آج شام کو یا کل صبح ان لوگوں نے, اس کے بعد جو 10 نکات ہیں ان پہ کس پر راضی نامہ ہوتا ہے کس پر نہیں ہو سکتا. ابھی بھی کئی ایسی خبریں آ رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب کا موو جو تھا وہ جو فائنینشیل ٹائم میں لکھا ہے آج, وہ یہ تھا کہ پریشرائز کر رہا تھا پاکستان کو ٹرمپ کہ بھائی آپ اس معاہدے کو جو عارضی معاہدہ ہے اس کے اندر بھی اس کو توڑنے کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ہرمس جو ہے وہ نہیں کھولی انہوں نے, ایران نے جس طرح کے معاہدے میں شامل تھا, اور وہ یہ ساری ذمہ داری لبنان پہ ڈالتا ہے کہ لبنان جو اس معاہدے کا حصہ ہے آپ لبنان کو اس میں شامل کریں, وہاں جنگ بندی ہونی چاہیے. محمد مسلسل وہ کل آدمی 300 بندہ بن گیا. تو ایران کی موقف یہ تھا اس وجہ سے, لیکن امریکہ کا تھا کہ نہیں آپ کھولے, ہم نے معاہدہ نہیں کیا ہوا. تو اس وجہ سے فائنینشیل ٹائم کے مطابق پاکستان کو بڑی پریشر تھا یا تو یہ ایران کھولے, نہیں تو ہم جو ہے اس معاہدے کو خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور جو انٹیلیجنس چیف ہے ترکی کے, انہوں نے جو ہے پاکستان انقلاب کے لوگوں کو راضی کیا ہے کہ بھائی آپ اس کو کھولیں, کچھ جو ہے کوئی قدم اٹھائیں لبنان کو اس میں, جب گفتگو شروع ہو جائے گی تو پھر لبنان کو اس میں شامل کر لیا جائے. ایسے کہ ایران نے 15 جہاز جو ہے وہ گزرنے کی 24 گھنٹے کے دوران 15 جہاز گزرنے دیں گے تاکہ بات چیت جو ہے شروع ہو سکے, اور اس کے بعد مزید جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق وہ زیادہ جہازوں کو گزرنے دیا جائے گا. ایران کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ بھائی اس معاہدے کا ایک حصہ تھا کہ 2 ہفتے کے دوران جو ہے وہ ایران کے تمام اثاثے جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں گے جو امریکہ نے قبضہ کیے ہوئے. اس کی طرف کوئی پیش رفت ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو ایران کو بھی یہی سمجھایا گیا کہ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی, جب شروع ہو جائے گی تو پھر یہ اسٹیپ بھی اٹھا دیا جائے گا, اثاثے ختم کرنے کی بات کی جائے. بقول فائنینشیل ٹائم کی یہ ضمانت پاکستان نے دی تھی کہاں ایران سے اثاثے ختم کر دیے جائیں گے, اور ٹرمپ صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی پاکستانی حکام کو کہ ہاں ہم اثاثے ریلیز کر دیں گے. اس قسم کے چھوٹے موٹے پوائنٹس جو ہیں وہ ابھی رکاوٹ بن رہے ہیں. تو یہ ایک دفعہ جب بیٹھ جائیں گے تو پھر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت آگے بڑھنے کی, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب کوئی معاہدہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو مطلب کوئی اختتام ہو جائے اور مزید یہ جنگ آگے مزید نہ بڑھے. تو اس لیے امید یہی کی جاتی ہے کہ جب دونوں بیٹھیں گے تو کوئی کسی معاہدے کو بل جو ہے وہ پہنچ جائیں گے جس میں ایران کو بھی بھارت کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے. تھوڑا سا واپس آ جاتے ہیں. کل جو چیف ہے نیٹو کے, انہوں نے ملاقات ٹرمپ کے ساتھ کی اور ٹرمپ صاحب ناراض تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی معاملات چلتے رہیں گے, لیکن بار بار یہ کہنا کہ نیٹو کا کوئی ملک ہماری مدد کے لیے نہیں آیا یا نیٹو ہماری مدد کے لیے نہیں آئی, یہ سوال ابھی تک وہیں پہ ہے. اور یورپ سے بھی سخت ناراض ہے ٹرمپ صاحب. تو ادھر اگر میچ ختم ہوتا تو ادھر شروع ہو جائے گا. دیکھیں نہیں, بات یہ ہے کہ نیٹو نے کی پہل کس نے کی تھی. یوکرائن جنگ کے دوران پہل نیٹو کے لیے ٹرمپ صاحب نے کی تھی, اور نیٹو کے ممالک کو ایران کہہ رہا ہوں جرمنی اور فرانس وغیرہ کو سنانی جو شروع کی تھی, جس کی وجہ سے نیٹو کے اندر اتفاق رائے نہیں رہا. یہ نیٹو کے ممالک نے اپنا سوچنا شروع کیا جب امریکہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ یورپ جو ہے نیٹو اس کی یورپ کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے, آپ نے اپنی حفاظت آپ کرنی. آپ کو پتا پورے یورپ کا تو ہاتھ بہت پوری ہوئے تو صورتحال میں جو یوکرائن جنگ کی صورتحال بنی ہوئی تھی. تو اس لیے پہل جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ہوئی ہے, اور ابھی یہ مستقبل کے لیے واضح ہو گیا ہے یورپین یونین ممالک کے اوپر کہ بھائی ہم نے اپنا دفاع اپنا خود کرنا ہے. جب یہ فیصلہ کرنا تو پھر ظاہر بات ہے نیٹو کی اہمیت جو ختم ہو جاتی ہے. ایسی بیانات دینے کے بعد ٹرمپ صاحب یہ امید کرنا کہ وہ
نیٹو مالک ان کو اسی طرح مدد کریں گے اور آرڈر کے اوپر چلیں گے. وہ کیفیت رہے گی سیاسی طور پر. وہ ماحول نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے یورپین یونین جو ہے یہ نیٹو کو مالک جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے نیٹو سے. اور یہ دن بہ دن آپ دیکھیں گے کہ نیٹو کمزور ہوتی چلی جائے گی. اب اس جنگ کے بعد نئے اتحاد بنے گے, نئی سیاسی دنیا کے جو ہے وہ آپ کو چہرہ بدلتا ہوا نظر آئے گا. مطلب اپنی فوج جو یہاں پہ یورپ میں امریکہ کی ہے, کیا دیکھتی ہے کہ وہ بھی پھر نکالنی پڑے گی جب نیٹو ختم ہو جائے گی؟ اس حد تک تو نہیں جائیں گے کہ نیٹو کو بالکل ختم کر دیا جائے, لیکن نیٹو جو ہے بے اثر ہو جائے گی. ایک جو اتنے عرصے سے ایک معاہدہ چل رہا ہے, یا تو نیٹو کو ٹوٹلی طور پہ معاہدے ختم کر دیں نا, نیٹو کو ڈیزالو کر دیں, تو اس کے بعد تو پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ بھائی امریکن فوجی یہاں موجود رہے یا دیکھا رہے کہ یہاں موجود رہے. ہاں جب تک نیٹو قائم ہے اس کی جو بھی شیپ ہو اس کی بنا پہ پھر یہ یہاں فوج جو ہے وہ یا جو اڈے انہوں نے قائم کیے وہ پھیلائیں گے نیٹو کے نام کے اوپر. یہاں پہ جرمنی کے اندر بھی آپ دیکھیں کل کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق لوگ اپنے آپ کو فوجی اس میں پیش نہیں کر رہے. تو اب تک ان کو 60,000 فوج وہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ لوگ فوج کے اپنے آپ کو بھرتی کروائیں گے, لیکن ابھی تک وہ فگر ان کو حاصل نہیں ہو سکی اور لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے. جتنے بھی اسکیمیں گورنمنٹ نے نکالی ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ انٹرویوز دکھایا نا نوجوانوں کا, لوگ فوج میں نہیں جانا چاہتے. اب یہاں کا ماحول ایک لمبے عرصے سے ایسا رہا ہے, تو اب وہ جو وزیر دفاع نے کہا کہ ہم لازمی فوجی سروس کا جو قانون ہے اس کو بحال نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ 18 سے لے کے 45 سال تک کا بندہ لازمی فوجی اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تعداد ہمیں چاہیے فوج کی وہ خود لوگ آفر کر کے اپنی ملاقاتیں جو ہے فوج کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ اس کی نوبت نہ آئے. لیکن انہوں نے یہ اشارہ دے دیا کہ بظاہر یہی نظر آ رہا کہ ہمیں وہ فوجی لازمی قانون جو ہے وہ دوبارہ سے نافذ کرنا پڑے گا. حضرت دوبارہ جنگ کے میدان میں چلتے ہیں. اس وقت جو ابھی آپ نے بتایا کہ ایران کے ساتھ سے بحال نہیں ہوئے اور پاکستان گارنٹی دے رہا تھا, ٹرمپ گارنٹی لے رہا تھا, گارنٹی دینے والے کے اوپر بھی کوئی اعتماد نہیں کر رہا, گارنٹی جو ٹرمپ ہے اس کے اوپر بھی اعتماد نہیں. یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے جیسے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا چل رہا ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں فلاں کا صلح کرانا یا غلام کا صلح کرانا, کہاں امریکہ اور پاکستان کا انتخاب کیا گیا, اتنے ممالک تھے, یو این او نے کیوں نہیں اس میں کوئی کردار ادا کیا کہ ہم اس پر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں؟ دیکھیں یو این او تو ایک ہی ادارہ ہے, یو این او کے اندر معاملات کو لے جائیں وہاں ڈسکس کر لیں تو وہ اور بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہ یو این او ایز اے دامن بن جائے یہ ممکن نہیں ہے. اس میں پوری دنیا کے ممالک شامل ہوتے ہیں, تو اس خاص طور پر وہاں پر معاملات ڈسکس کر کے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس قسم کے معاملات میں یو این او کبھی انوالو ہوتی نہیں کہ بھائی ہاں یو این او گارنٹی دے دے. یو این او ایک ادارہ ہے, وہ تو کوئی ملک نہیں ہے, جو ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر پوری دنیا کے ممالک جو ہے ممبرس ہیں, تو اس کے لیے اس قسم کی گفت و شنید ہو رہا ہے یا ضمانت دینا ممکن نہیں تھا. مطلب اسرائیل ابھی تک آنکھیں دکھا رہا ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی تلقہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے جو نائب صدر ہے ان کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم کی, اور اسرائیل کیونکہ مسئلہ پھر لبنان کا آ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ نوبت آ گئی تو امریکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے, فرض کرے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے وہ خود لڑے اور ہم اس جنگ میں شامل نہیں آئندہ ہوں گے, اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ نہیں, ایسا کبھی ہوا نہیں اور نہ ایسا امکان ہے, اس لیے کہ یہودی لابی جو ہے امریکہ میں بہت زیادہ مضبوط ہے. تو اس لابی کو کبھی بھی امریکہ میں حکومت جو ہے وہ جس کی بھی ہو, ڈیموکریٹک کی ہو یا ریپبلک کی ہو, وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ یہودی لابی کو ناراض کر دیں. اس لیے ایران کا, اسرائیل کا اور امریکہ کا بھل اتحاد جو ہے وہ قائم رہے گا. ایک دوسرے کو قائم کرنے کی ضرورت کوشش کریں گے, اختلافات ہوتے بھی ہیں لیکن یہ کہ بھائی ہے دونوں پکے ساتھی ایک ساتھ ہو جائے, پکی جا رہی ہے. اچھا خان صاحب, ساتھ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری شرطیں نہ مانی تو ہم نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, ہم اس وقت تک وہاں موجود رہیں گے اور ایران کو پہلے سے زیادہ سبق
دیا جائے گا, تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح, تو دوسری طرف یہ بلیک میل بھی کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے. دیکھیں بلیک میلنگ آپ کو پتا ہم سب کے اختیاروں کی کوئی اہمیت رہی تھی. یہ 45 دنوں کے اندر اس نے دیکھا 45 سے زیادہ معیار جو ہے وہ بدلے ہوئے. اب دنیا کی نگاہیں اسی ٹیبل پر ہے جو آج ایک اللہ سے سجنی ہے. وہاں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں پھر وہی امریکن پالیسی ہوگی اور اسی کو پھر امریکہ جو ہے وہ عمل کرے گا. ہاں سر, ایک کچھ ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا سے بھی ہم نے دیکھی ہیں. امریکن جو جہاز وہاں پہ گئے ہیں بات چیت کے لیے, اور اس میں گاڑیاں بھی اپنی لے کے گئے ہیں, کھانا پینا بھی اپنا لے کے گئے ہیں. کیا وجہ, ان کو اعتماد نہیں پاکستان میں؟ نہیں, پاکستان امریکہ کا صدر اور نائب صدر جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو وہ اپنی گاڑیوں کو لے کے جاتے ہیں. ان سے جانے سے پہلے جہاز جو ہے ان کی گاڑیوں کا سامان لے کر جاتے ہیں. یا میرے کے اندر بھی جو ہماری سیکورٹی کانفرنس ہوتی ہے ہر سال, اس کے اندر امریکن نائب صدر افسر میں نے خود دیکھا ہے تو وہ باقاعدہ اپنی گاڑی کو کراتے ہیں, اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں, اور اس سے پہلے باقاعدہ ٹی وی میں دکھاتے ہیں وہ ان کا سامان گاڑیاں وغیرہ جو وہ چل رہی. جہاں بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور وائس پریزیڈنٹ امریکہ جاتا ہے اس کی گاڑیاں ساتھ جاتی ہیں, اس سے پہلے وہ پہنچ جاتی ہیں جس میں ٹریول کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جہاں بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کھانا پینا ہر چیز ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ ان کا ایک طریق ہے. جی صاحب, یہ بتائیے اس سے کہتے ہیں جو سب سے ایک اہم سوال میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا. فرض کریں کسی وجہ سے, کیونکہ امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو جنگ کے دوبارہ امکانات ہیں. ایک ہفتہ تو میرا حال 2-3 دن میں ویسے ہی ختم ہو جانا ہے, یہ ابھی تک بات چیت بھی نہیں شروع ہوئی. دیکھیں جنگ کی بات ایران بھی کر رہا ہے اور ٹرمپ سب بھی دھمکی دے دیتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد, لیکن ایران ایز اے پالیسی بتا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مطلب ہماری بات نہ مانی گئی یا ایسا دباؤ ڈالا گیا تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. یا بلکہ یہاں تک کہا تو وہ جو اسپیکر صاحب ہیں کہ ہماری جنگوں کی بات نہیں ہوئی کہ صرف ہم نے پاسی طور پر وقفہ کیا ہے, ہم اپنی بات کو منوانے کی طاقت رکھتے ہیں, یہاں تک انہوں نے کہہ دیا. تو اس لیے جنگ کا امکان تو باقی موجود ہے, لیکن بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس وقت جنگ کوئی نہ کوئی اس کا سیاسی حل جو ہے وہ تلاش کر لیا جائے. اچھا, عرب ممالک کہہ رہے جی یہ خرچہ سارا ایران دے گا, امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ عرب ممالک دیں گے. ایران نے نہ جنگ شروع کی, نہ انہوں نے دعوت دی, نہ عرب ممالک نے اگر دعوت نہیں دی تو وہ کوئی خرچہ دیں گے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر اخراجات ڈالنے کا جو اس وقت بیانات چل رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیں ایک دوسرے پہ اخراجات ڈالنے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایران کے بہت سے اثاثے ضبط کیے ہوئے ہیں. اب یہ بحال نہیں کرنا چاہتے ہیں, عرب بھی چاہتے ہیں کہ چلے ہمیں وہ اثاثے جو ہیں انہیں میں سے کچھ پیسہ وغیرہ جو ہے اس جنگ کے نقصانات کا مل جائے, لیکن بہرحال کیونکہ یہ اثاثے جو ہیں اس میں بقاتی ایجنڈے کا حصہ ہے کہ واپس کیے جائیں گے, اور ایران اس ٹرمپ صاحب ہاں بھی کر چکے ہیں شام میں واپس کر دوں گا اثاثے جو ہے. اگر یونین کے والے معاملات میں ہماری آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً عرب جو ہے ان کو یہ اثاثے نہیں ملنے لگے. تو لیکن ابھی بات ہر طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ کا خرچہ جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ سامان جو ہے اس کو مل جائے. اب یہ تو بات کی بات ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا کچھ کسی کو مل سکتا ہے, لیکن یہ شور ہے کہ بھائی ایران یہ ہے, امریکہ جو ہے یہ اربوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, ہمیشہ ہو جاتا ہے, اب بھی ہو جائے گا. خزر پاکستان اور عرب ممالک کے حالات بھی کافی متاثر ہوئے. کیا دیکھتی ہے پاکستانیوں کا مستقبل جو وہاں پہ کام شم کر رہے ہیں, کوئی ان کے بھی اندر کچھ نہ کچھ ایسی چینجنگ آ جائے گی جس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ تو دیکھیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات درست ہو جائیں گے تو یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو دشمنی تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک جنگ کے حالات پیدا ہو گئے دنیا کے اندر, اس کی وجہ سے متاثر ہونے شروع ہو گئے لوگ, پوری دنیا متاثر ہوئی ہے تو پاکستان بھی متاثر ہوا, سیاسی حالات بھی متاثر ہوئے حکومتوں کے درمیان. اب ظاہر ہے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ کھل کر ہماری حمایت کی جائے, تو پاکستان نہیں کر سکا, پاکستان نے بھی اختیار کیے, لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. اصل چیز تو یہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے. اس کے لیے تمام مسلم امہ کو کوشش کرنی چاہیے
اگر یہ ایک مستقل قرار پڑ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ممالک جو ہے وہ گروپوں میں تقسیم رہیں گے، کوئی سعودی عرب کا ساتھ دیں گے، کوئی یو اے کا ساتھ دیں گے، اور یہ بہر ایک نقصان دہ ہوگا مسلم امہ کے لیے۔ آخر میں خاصا یہ بتائیے کہ مسلم ممالک کی آپ نے بات کی، اسرائیل کا کہنا کہ ہمیں بڑے اچھے اتحادی مل گئے، کون سے اتحادی مل گئے ہم اس کو؟ کون مل کے ساتھی اتحاد ہمارے ساتھ بڑا اچھا مل گیا ہے، تو یہ مسلمان ممالک کی جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے کہ اسرائیل کے اتحادی ہیں۔ کافی ممالک تو اس کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ مطلب تعلقات رکھتے ہیں، جیسے یہ ہے اپنا ترکی ہے، اس نے شروع میں اعلان کر رہے کہ میں غیر انقلاب، حالانکہ یہ گفت و شنید وغیرہ کے لیے بات چیت کرتا رہا ہے، اور اب جو فائنینشل ٹائم میں لکھا ہے کہ بھائی جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں یہ 2 دفعہ پاکستان بھی آئے ہیں ان معاملات کے حل کرنے کی خفیہ دورہ کرتے رہے ہیں، تو اس لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس جنگ سے نیوٹرل ہوں۔ عمان ہے اور بھی بہت سارے مالک ہیں، جو یو اے ای ہے یہ تو بہت زیادہ قریب ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ تو پورا ٹورزم وغیرہ کھولا ہوا ہے تھی، بلکہ یہاں تک ایک میٹنگ کا جو سوال اٹھایا گیا تھا یو اے کی طرف سے کہ بے شک آپ ایٹم بم مارنا ہے ایران کے اوپر، تو پاکستان اور ترکی نے اس کی مشرف نے مخالفت کی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات کسی ٹیکس کا حصہ نہیں بننی چاہیے جو بنایا جا رہا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کے درمیان جو مطلب بعض ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہونے کے بعد امن اگر یہ ہو گیا اس کے باوجود بھی ابراہیمی معاہدہ جو ہے اس کے شور جو ہے وہ ڈالتا رہے گا ٹرمپ صاحب، اور عرب ممالک میں ابھی خلیجی ممالک جو ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ پہلے سے زیادہ بڑھیں گے۔ چلیں بہت شکریہ، پاکستان کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ پاکستان بھی اس کا حصہ بنے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ نہیں مجھے وہ ضمانت جب خان صاحب نے بتایا کہ ٹرمپ صاحب کو ضمانت دی پاکستان نے، تو مجھے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ضمانت یاد آ گئی، وہ 50 روپے کا جو اسٹامپ تھا، تو ہماری ضمانتیں تو ایسی ہوتی۔ ایک دفعہ طاہر القادری اسلام آباد میں دھرنا لے کے بیٹھ گیا، تو وہاں پہ کچھ 4 لوگ گئے، تو انہوں نے کہا کیا ہے تمہیں چاہیے؟ اس نے کہا یہ میرے مطالبات، انہوں نے کہا آپ نے مان لی۔ بعد میں پوچھا جی یہ مطالبات کس کے ساتھ ماننے؟ گورنمنٹ نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مطالبات کیا تھے اور کسی کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوا، دھرنا ختم ہوا۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب